بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی آیتوں میں حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فقوزہ ہے۔ حنا بنت فقوزہ دختر عیشا ہیں جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنا جو فقوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ حنا جو فقوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ حضرت زکریا و عمران دونوں ہم زلف ہیں۔ ان کا گھرانہ صالحین کے خاندان سے تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو برا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے دعا مانگی، یا رب اگر تم مجھے بچہ دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کو خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی اور اس کا ذکر حضرت عمران سے کیا تو حضرت عمران ان کے شوہر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر لڑکی ہوئی تو کیا کریں گے؟ کیونکہ لڑکیاں تو اس خدمت کے لیے نامناسب سمجھی جاتی ہیں، اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمران انتقال کر گئے اور حنا نے کلمہ اعتقاد کے طور پر یہ کہا، اور ان کو حسرت اور غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور اس کے فضل سے لڑکوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ صاحب زادی حضرت مریم تھی اور اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل اور اجمل تھی۔ حضرت مریم کے معنی آپتہ ہیں، نظر میں لڑکے کی جگہ لڑکی کو قبول فرما۔ حنا نے ولادت کے بعد مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں احبار کے سائے رکھ کر یہ کلمات کہے کہ اے اللہ اس بچی کو اپنی خدمت کے لیے وقف کر لے، قبول کر لے۔ یہ احبار جو ہیں وہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ کا۔ چونکہ مریم ان کے امام اور صاحب قرآن کی بیٹی تھی اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے، حضرت مریم کو لینے اور ان کی تکفیل کرنے کے لیے رغبت کی۔ اور حضرت زکریا نے کہا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، اور معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے گا۔ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ آگے آیت نمبر 76 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ بے فصل میوے جو جنت سے اترتے تھے وہ حضرت مریم کے لیے، تو حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ بھی نہ پیا تھا، پھر بھی وہ ایک دن میں اتنا بڑھ جاتی تھی۔ آگے آیت نمبر 76 میں حضرت مریم نے صغیر سنی میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے میں تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام کیا۔ مسئلہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر حوارق ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو ذات پاک حضرت مریم کو بے فصل میوہ کھلانے پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بی بی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے جبکہ تمام امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے بیت المقدس میں یعنی محراب بیت المقدس میں دروازہ بند کر کے یہ دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے عالم کبیر تھے، قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جس وقت عراب شریف میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی۔ آیت نمبر 79 میں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان سب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت یحییٰ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے ہیں۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔
حضرت یحییٰ کی والدہ جب اپنی بہن سے ملتی تو فرمایا کرتی کہ میں حاملہ ہوں، تو حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ آگے بیان کیا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، ابھی باقی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔